تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ گزشتہ 2 جمعوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو سننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سلسلے میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بہت سی چیزوں کا ذکر سنا یا ان کے بارے میں جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پسندیدہ چیز کے بارے میں سنے، اس کے بارے میں جانے، تو وہ اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ آج ہمارے یہاں محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلانے والے بہت لوگ ہیں۔ ان کے نام پر بدعتیں کرنے والے، غلط رسم و رواج نکالنے والے لوگ بہت ہیں، پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے والے اس دنیا کے اندر بہت کم ہیں، جو ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے یا پھر جن کاموں کو انہوں نے کیا اس پر وہ اپنی زندگی کو ڈھالے، ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ تو صرف دعوے کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے، اس کی عادت ڈالے، چاہے کھانے کے معاملے میں ہو یا لباس کے معاملے میں ہو یا پھر اور بھی دوسری چیزیں جن کا ذکر کیا گیا پچھلے 2 خطبوں میں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان چیزوں کا تذکرہ سنیں گے اور جانیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی یا جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ناپسند کی ہے، لیکن صحابہ کرام میں ایسے تھے جو ان کاموں کو کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند نہیں کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی معاملہ تھا، ان کا اپنا ذاتی فعل تھا، یا پھر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کی کچھ پسندیدہ چیزیں ہوتی ہے، ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہے، تو وہی تھی وہ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند بھی کیا اور اس کو حرام بھی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دل سے بالکل ہی اس کی نفرت ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دل سے ناپسند کیا، اس سے نفرت کی، اور امت کو بھی اس سلسلے میں کہا کہ یہ گندی چیزوں میں سب سے زیادہ گندی چیزیں ہیں جن سے میں ذاتی طور پر بھی میں بچتا ہوں، اس کو ناپسند کرتا ہوں،
انسان ہونے کی حیثیت سے بھی، انسان ہونے کے اعتبار سے بھی، اور اسلام کے اعتبار سے بھی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کوئی بھی شریف انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ان کو پسند نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے خطبے میں بہت ہی مختصر طور پر ہم ان چیزوں کا بیان سنیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ناپسند تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نفرت کرتے تھے، اور ہر شریف انسان کو یا کسی بھی شریف سماج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے کسی کو گالی دینا یا پھر آپس میں گالم گلوچ کرنا، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، لڑائی کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، گالم گلوچ کرنا یا پھر اپنی زبان سے کوئی بیہودہ بات نکالنا، گندی بات نکالنا، یا پھر کسی کو برا بھلا کہنا، کسی ایمان والے کو یا کسی بھی غیر ایمان والے کو، یہاں تک کہ جانور کو، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالتا ہے یا گالی بکتا ہے، چاہے وہ ہنسی میں ہو، مذاق میں ہو، یا پھر وہ سنجیدہ ہو کر سیریسلی وہ دے یا بولے، یہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ ناپسند تھی، اور اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ناپسند تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی آپ نے اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکالا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکالا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ ایک شریف انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے کہ جو کہ شرافت میں، عزت میں، بزرگی میں بہت ہی اعلیٰ اور عزت والا خاندان تھا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہوئی تھی، پرورش ہوئی تھی، ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے دور رہا کرتے تھے جو گندی گالی دینے والے یا اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالنے والے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے خاندان کا پتہ لگانا ہو یا اس کی تربیت کو معلوم کرنا ہو، اس کے کیریکٹر کا پتہ لگانا ہو، تو اس انسان کو زبان کھولنے دو۔ جب تک اس نے اپنی زبان بند کر رکھی ہے تب تک اس کی پہچان چھپی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی زبان کھولتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے خاندان والے کیسے ہیں اور اس کی تربیت کیسی ہے۔ تو زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، زبان سے ہی انسان کی بدنامی ہوتی ہے، اور احادیث پاک میں بہت ساری جگہوں پر زبان کو خاموش رکھنے یا پھر غلط الفاظ نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی ساری حدیثیں جو اس سے پہلے کے خطبوں میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ زبان کی وجہ سے کس طرح سے انسان پر عذاب ہوگا، کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی صرف زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دے گا، جبکہ اس کے پاس نیکیاں بہت ساری ہوں گی، اس کے پاس میں بہت سارے جو ہے اعمال ہوں گے، اچھے اعمال، لیکن اپنی زبان کی وجہ سے وہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم گالی دینے سے بچیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والفحش والتفاحش، کہ تم بری بری باتیں کرنے سے بچو، گندی گندی باتیں کرنے سے بچو، والتفاحش، اور اپنی زبان سے بدگوئی، بیہودہ بات،
ایسی گندی بات کھلے عام کرنا جو کہ انسان کوئی بھی اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے نہیں کر سکتا، ایسی باتیں کرنے سے، چاہے تم اپنے دوستوں کی محفل میں ہو یا پھر کسی اور کے ساتھ میں ہو، تم ایسے کاموں، ایسے گندے کلام نکالنے سے بچو، ایسی گندی بات نکالنے سے بچو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِشَ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فحش گو یعنی بری بات کرنے والے، بیہودہ بات کرنے والے اور اسی طرح سے بد کلامی کرنے والے سے، گندی باتیں نکالنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا جو اپنی زبان سے ہر وقت گندی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2002، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وان الله ليبغض الفاحش البذيء، کہ اللہ کے نزدیک ایمان والے کے میزان میں، جب ایک میزان قیامت کے دن ہر ایک کی جو ہے ترازو ہوگی، اس میں تولا جائے گا ہر ایک کے اعمال کو، اچھے اور برے اعمال انسان کے تولے جائیں گے، ایک طرف اس کے برے اعمال رکھے جائیں گے، ایک طرف اس کے اچھے اعمال رکھے جائیں گے، نیک اعمال کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس میزان میں، اس ترازو میں سب سے زیادہ اگر کوئی وزنی چیز ہوگی، سب سے زیادہ کوئی بھاری بھرکم چیز ہوگی تو وہ ہے اچھا اخلاق، اچھا کیریکٹر، اچھا ویوہار، ہر ایک سے ملنے کا طریقہ، ہر ایک سے بات کرنے کا طریقہ، نرمی کے ساتھ میں لوگوں سے پیش آنا، اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی زبان سے بھی، تمام چیزوں سے نرمی کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، اچھے اخلاق اپنانا، یہ میزان میں یا ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، سب سے زیادہ یہ بھاری ہوگا، اچھا اخلاق۔ اس لیے جب یہ بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، تو وہ نیکی کا پلہ جھک جائے گا اور پھر انسان کے حق میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، کہ اللہ تبارک و تعالی بیہودہ بات نکالنے والے، گندی بات نکالنے والے، فحش گوئی کرنے والے اور اپنی زبان سے گالی نکالنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اپنی زبان سے گندی باتیں نکالتے ہیں، جو اپنی زبان سے گالی بکتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1977، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ ایمان والا تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، یعنی جو بھی مومن ہوگا وہ کسی دوسرے کو تانا نہیں دے سکتا، ولا اللعان، اور نہ ہی ایمان والا کسی دوسرے پر لعنت کرنے والا ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو ہر وقت لعن طعن کرنا، پھٹکارنا، اس کو گندی باتیں کہنا، ولا الفاحش ولا البذیء، اور نہ ہی وہ بد کلام ہو سکتا ہے، بیہودہ باتیں نکالنے والا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی گندی باتیں نکالنے والا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایمان والا کبھی بھی، ایمان والا ہر ایک کام کر سکتا ہے، لیکن ایمان والا کبھی بھی کسی دوسرے کو تانا نہیں دے گا، ایمان والا لعن طعن نہیں کرے گا۔ آج ہمارے یہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کو تانا دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی اگر گناہوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی اگر شرابی ہے تو ہم اس کو تانا تو دیتے رہتے ہیں اس کی شراب کا، اس کو ہم تانا دیتے رہتے ہیں اس کے گناہوں کا، لیکن کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم 2 رکعت اس کے لیے خاص طور سے نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اے اللہ تو اس کو اس برائی سے چھڑا دے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن اگر کسی کو تانا دینا ہو تو ہماری زبان بہت تیز چلتی ہے۔ کسی کو دیکھ لیا ہم نے کہ وہ چھوٹے سے گناہ میں پڑا ہوا ہے، فوراً اس کو تانا دینا شروع کر دیا، اور بعض اوقات
ہمارے طعنہ دینے کی وجہ سے لوگ اور زیادہ برائیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کی برائیوں کی وجہ ہم بن جاتے ہیں۔ انسان کے لیے ذمہ داری صرف اور صرف دعوت ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، اس کے بعد میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو طعنہ دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو لعن طعن کرنے لگے، اس کو گندی گالیاں دینے لگے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ برے آدمیوں کو گندی گالیاں دینے لگتے ہیں، گناہ گاروں کو گندی گالیاں دینے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے۔ مدینے کے اندر ایک عورت نے زنا کیا، اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی، کہا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے اور مجھے اس کی سزا دی جائے۔ شادی کے بعد میں زنا کی سزا جو ہے، مرد ہو یا عورت، اس کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس عورت کے لیے وہ سزا نافذ ہوئی، اس عورت کو وہ سزا دی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پتھر مارا۔ جب پتھر مارا تو اس عورت کا خون ان کے چہرے پر آ کر پڑا۔ اس کے بعد میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جو خون ان کے چہرے پہ آ کر پڑا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے تو تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو گالی دیں، یہ آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے پھر گناہ لکھا جائے گا، یا آپ کے حق میں پھر گناہ لکھا جائے گا، اور اس کے حق میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ثواب اس کو دے دیا جائے۔ تو اس لیے آپ کسی بھی گناہ گار یا کوئی بھی برا شخص کتنا بھی ہو، اس کو نہ تو برا بھلا کہیں اور نہ ہی اس کو گندی گالی دیں، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کب جو ہے معاملے کو الٹا کر دے، آپ کو اس تک پہنچا دے اور اس کو آپ تک پہنچا دے، آپ کی جگہ اس کو رکھ دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی منٹوں میں اور لمحوں میں فیصلہ کر دیتا ہے، اس لیے گناہ گاروں کو بھی گالی دینے سے بچے۔ اور اسی کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6652، لعن المؤمن کا قتلہ، کہ ایمان والے کو برا بھلا کہنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اس کو جان سے مارنے کی طرح ہے۔ یعنی کسی نے کسی ایمان والے کو برا بھلا کہا، کسی مومن کو برا بھلا کہا، ایک ایمان والا، ایک مومن، ایک نمازی، وہ انسان اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ وہ چاہے وہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو، کیسے بھی اس نے جو ہے کتنی بھی غریبی میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو آپ برا بھلا نہ کہے، اس کو لعن طعن نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرما دیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ اگر کسی نے کسی ایمان والے کو برا بھلا کہا، اس کو لعن طعن کیا، تو اس کے لیے ویسا ہی گناہ ہے جیسے کسی ایمان والے کو قتل کرنے کا گناہ ہے۔ کسی ایمان والے کو جان سے مارنے کا گناہ ہے، وہی گناہ کسی ایمان والے کو گالی دینے کا ہے۔ تو آپ اس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ گالی دینے کی، یا پھر اپنی زبان سے گندی باتیں نکالنے کی، یا پھر اپنی زبان سے کسی کو لعن طعن کرنے کی کیا سزا اسلام کے اندر متعین کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر بھلے ہی ہماری زبانوں سے باتیں نکلتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن یقیناً اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے کہ فرشتہ ہمارے عمل کو لکھ لیتا ہے، وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ یہ دنیا بدلے کا گھر نہیں ہے، بدلے کا گھر قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی عدالت لگائے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی انصاف کرے گا، اور اس دن ہمارے ہوش حواس پھر کھوئیں گے اور ہم چیخیں گے، چلائیں گے۔ اس دنیا کو تو اللہ تبارک و تعالی نے تماشا گاہ بنایا ہے، یہ تماشے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ یہاں انسان جو بھی اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو صرف لکھنے کا حکم دیا ہے، فرشتوں کو سزا دینے کا حکم نہیں دیا۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو سزا دینے کا حکم دے گا۔ اس دنیا کے اندر ہمارے ایک ایک عمل لکھے جا رہے ہیں، ہم نے زبان سے کب کون سی بات نکالی، کب کون سی بات ہم نے کاڑھی اپنی زبان سے، وہ باتیں ہماری لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر اگر ہم نے کسی ایمان والے کو گالی دے دی، ایمان والے کو ہم نے برا بھلا کہہ دیا، تو پھر اس کی سزا ہمیں وہی ملے گی جو ایک قتل کرنے والے کو یا قاتل کو جو سزا ملتی ہے۔
قتل کرنے والے کو جو سزا ملتی وہی سزا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے گا۔ تو اپنی زبان سے گندی باتیں نہ نکالے۔ حضرت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4084، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر نے کہا اعہد الیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ حکم دے دیجئے، کوئی اچھی بات بتا دیجئے، وصیت کر دیجئے کچھ، تاکہ میں زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تسبن احدا، کہ یاد رکھو تم کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی کسی کو گالی مت دینا، اس پر اپنی زندگی بھر تم اس پر عمل کرتے رہو، کبھی کسی کو گالی نہیں دینا۔ تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فما سببت بعدہ، تو میں نے اس کے بعد کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ ہی کسی آزاد آدمی کو، نہ ہی کسی غلام آدمی کو، ولا بعیرا ولا شاطن، اور نہ ہی کسی اونٹ کو اور نہ ہی کسی بکری کو، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ اسلام نے جانوروں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں پریشان ہو جاتے ہیں جانوروں سے، تو گالی بکنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زبان سے، حالانکہ پھر اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی جب عدالت قائم کرے گا قیامت کے دن، تو پھر اس کا بھی حساب ہوگا۔ وہ جانور بھی آپ سے حساب لے گا کہ آپ نے کب اس کو کون سی بات پر کتنا مارا تھا اور کتنا برا بھلا کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ لا تسبوا الدیک، کہ تم مرغے کو گالی مت دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے مرغا، تم اس کو گالی مت دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بکریاں جو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، یہ بھی انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، نیکی بڑھانے کا ذریعہ ہے، اگر ہم اس پر برداشت کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، اور اس کے معاملے میں ہم اپنی زبان سے گندی باتیں نہیں نکالتے، جانوروں کو گندی گالیاں نہیں دیتے، تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم جانوروں کو گندی گالی دیں، کیونکہ سننے والا کوئی بھی ہو، سامنے کوئی بھی ہو، لیکن یہ گندی گالی تو ہم اپنی زبان سے نکال رہے ہیں نا، یہ زبان ہے جو ہماری گندی گالی میں ملوث ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ کبھی کسی کو گالی مت دینا، تب سے آج تک میں نے نہ کسی انسان کو نہ کسی جانور کو کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی کو بنائے، کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی حدیث کو سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی حکم کو سنا تو ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں، روزانہ خلاف ورزی کرتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، روزانہ اس کے الٹے چلتے ہیں، پھر یہ سننا بھی ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2581، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ تم جانتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ فقیر اور مفلس کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے فقیر، کون ہے بھیکاری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بھیکاری کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو بھیکاری اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس درہم ہے، نہ ہی دینار ہے، نہ ہی پیسے ہیں، جس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہوتا، کوئی پیسہ بھی نہیں ہوتا، کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا، کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہوتی، وہی اسی کو ہم بھیکاری کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میری امت میں سے بھیکاری وہ ہے، حقیقی بھیکاری وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر آئے گا، بہت سارے روزے لے کر آئے گا، اس نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، خوب نفلیں بھی پڑھی ہوگی، خوب روزے بھی رکھے ہوں گے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، لیکن آئے گا اس حال میں کہ کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کے مال کو حرام کھا لیا ہوگا، ناحق کھا لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور کسی کے خون کو ناحق بہایا ہوگا۔ ایسے آئیں گے لوگ جو نمازی ہوں گے، اللہ کی خوب عبادت کی ہوگی ساری زندگی، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام کیے ہوں گے اپنی زندگی کے اندر، وہ نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، لیکن کبھی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا ہوگا۔
آج ہمارے یہاں بڑا رواج ہوتا ہے، عجیب ہے کہ تحقیق کے بغیر ہم کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ آج ہمارے یہاں شک نہیں ہوتا، یقین کے ساتھ ہم جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور شک تو ہمارے یہاں سے ختم ہی ہو گیا، بس یقین کے ساتھ میں ہم کسی پر بھی جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ فرمائے گا اس پہ۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آدمی قیامت کے دن بھیکاری ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ بھیکاری پھرتے ہیں نا، پھٹے ہوئے لباس میں، عجیب سی حالت بنائے ہوئے، اور گھر گھر جا کر بھیک مانگتے ہیں، لوگوں سے یہ بھیک مانگتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ آدمی آئے گا جس نے نمازیں تو پڑھی ہوں گی، عبادتیں تو کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کام کیے ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَيُعْطَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اس کی نیکیوں میں سے جس کو گالی دی ہوگی اس کی نیکیوں کو اس آدمی کو دے دیا جائے گا۔ کسی کو اگر ناحق مارا ہوگا تو اس کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جائیں گی جس کو مارا گیا ہے، اور اگر کسی کو جھوٹا الزام لگایا کسی پر تو اس کی نیکیاں پھر اس کو دے دی جائیں گی۔ تو ساری نیکیوں کو اس کو بانٹ دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو، اگر اس نے کسی پر اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو ساری نیکیوں کو بانٹ دیا جائے گا، ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں دینے کے لیے نہیں رہیں گی، تو فرمایا قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ابھی تو فیصلہ باقی ہے، اور بھی لوگ ہیں جو پہنچے ہوئے اللہ کی عدالت میں کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اب اس کو کیا دیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ آدمی جس کو گالی دی گئی ہے، اس کے گناہوں کو لے کر اس آدمی کے اوپر تھوپ دو، اس کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دو، اس کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، اور پھر اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر خوب نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ یہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ میں گالیاں دیتا ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، بری باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں زبان کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یا پھر کسی کا ناحق خون بہاتا ہے، کسی کو مارتا ہے ناحق، کسی کا ناحق مال کھا جاتا ہے، تو پھر وہ انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کی ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسروں کو بانٹ دی جائیں گی۔ تو کتنا زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور ڈرنے کی ضرورت ہے اپنی زبان کو کھولنے کے معاملے میں، یا کسی کو گالی دینے یا برا بھلا کہنے کے معاملے میں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4896، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسین ومعہ اصحابہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ میں آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی جو تھے وہ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہ وقع رجل بأبی بکر فآذاہ، کہ اچانک ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بری بھلی باتیں کہنے لگا، گندی گندی گالیاں دینے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ فصمت عنہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، چپ رہے۔ ثم آذاہ ثانیہ، پھر اس نے دوسری مرتبہ برا بھلا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، چپ رہے۔ پھر تیسری مرتبہ برا بھلا کہا، فانتصر منہ ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے بدلے میں بھی اس آدمی کو جواب دے دیا، بدلے میں بھی انہوں نے اسے کچھ باتیں کہہ دی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انتصر ابو بکر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے، جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی باتوں کا جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ فقال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ کیا آپ مجھ سے غصہ ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل ملک من السماء یکذب بما قال لک، کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر یہاں پر آیا تھا اور وہ آپ کی طرف سے آپ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، آپ کی طرف سے
اس آدمی کو جو آپ کو گندی گندی گالیاں دے رہا تھا اس کو یہ جواب دے رہا تھا فرشتہ، اسے جھٹلا رہا تھا، فلما انتصبت وقع الشیطان، لیکن جب آپ نے بدلہ لے لیا، جب آپ نے جواب دے دیا، آپ نے منہ کھول دیا، تو پھر یہاں پر شیطان ہو گیا، اور میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھوں جہاں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں یہاں سے اٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو بھی ناپسند کی ہے، جس جگہ پر کوئی آدمی بدلہ لینے کے لیے بھی بری باتیں اپنی زبان سے نکال دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو گالی دیتا ہے یا کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ اس پر خاموش ہو جائیں، آپ اس پر چپ رہ جائے، اپنی زبان کو پکڑ لے، اپنی زبان کو بند رکھ لے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، کہ جو آدمی خاموش ہو گیا اس نے نجات پا لی، اس نے چھٹکارا پا لیا۔ انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہی پکڑا جائے گا، انسان اپنی زبان سے برا بھلا کہنے کی وجہ سے ہی پکڑا جائے گا۔ اگر اس نے بدلے میں کسی کو برا بھلا کہا ہے تو فرشتہ اس کے پاس سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ خاموش ہے تو آپ کی طرف سے فرشتے جواب دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میں اس کا بدلہ دے گا، اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دے دے گا، یا پھر اگر اس کی نیکیاں نہیں ہے تو آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پر لاد دے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ خاموش رہیں گے، جب آپ کسی کے برا بھلا کہنے پر جواب نہیں دیں گے یا پھر اس کو بدلہ نہیں دیں گے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے درجہ رکھا ہے، آپ کے لیے مرتبہ رکھا ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جو نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے اشرف، سب سے عزت والے انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن جب انہوں نے بھی بدلے میں جواب دیا اس آدمی کو جو انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، اور پہلی بار میں نہیں بلکہ تیسری بار میں جواب دیا، تو ان کے پاس سے بھی فرشتہ اٹھ کر چلا گیا اور شیطان ان کے پاس میں آ کر بیٹھ گیا۔ اور ہم جیسے انسانوں کی کیا حالت ہونے والی ہے، جو کہ ہم جیسے انسان تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ان کے قدم کے ناخون کی گندگی کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں ہے، اور تو ہماری حالت کیا ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی انسان بدلے میں بھی کسی کو برا بھلا کہے یا کسی کو گالی دے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے اس دنیا کے اندر انسان کا تو وہ شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہوں پر بیان فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ سنو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، بالکل ظاہر دشمن ہے، کوئی ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قسم کھائی ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہے۔ کیا قسم کھائی ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میں ان سب کو راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس شیطان نے قسم کھائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الشیطان، کہ تم شیطان کو گالی مت دو، شیطان کو برا بھلا مت کہو، وتعوذوا باللہ من شرہ، ہاں تم اللہ کی پناہ مانگو اس کی برائی سے، اللہ کی پناہ مانگو، لیکن اس کو گالی مت دو، کیونکہ یہ تم گالی اس کو دے رہے ہو، پر یہ گالی اپنی زبان سے تم نکال رہے ہو، اور جب اپنی زبان سے تم گالی نکالو گے تو پھر یہ گالی کی تمہاری عادت پڑے گی، اور اس کی وجہ سے تمہارے اندر بھی وہ تمہاری نیکیاں جو ہے وہ ساری کھا جائیں گی تمہاری گالیاں۔ تو اس لیے جو ہے شیطان کو بھی برا بھلا کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث کے اندر ایک صحابی کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو سواری کہیں پر ٹھوکر کھائی، تو اس نے جو صحابی تھے انہوں نے کہا تعیس الشیطان، کہ شیطان برباد ہو، شیطان ہلاک ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، کہ تم یہ بات مت کہو کہ شیطان کی بربادی ہو، شیطان ہلاک ہو، کیونکہ جب یہ تم کہو گے تو شیطان اپنے آپ میں بہت ہی فخر محسوس کرے گا کہ میری وجہ سے یہ گر گیا، تبھی تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور وہ شیطان پھول کر بالکل گھر کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ کہو کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے اور اس کے فعل سے۔ جب تم یہ کہو گے تو پھر شیطان چھوٹا ہو جائے گا اور مکھی کی طرح چھوٹا ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا شیطان اپنے آپ میں۔ تو انسان جو ہے بار بار اپنی حرکتوں سے یا اپنی زبانوں سے
باتیں نکال نکال کر شیطان کو اپنے اوپر قابو کرتا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو روزی نہیں مل رہی ہے، اب وہ انسان ہمیشہ اس چکر میں پڑا رہتا ہے کہ شیطان اس کی روزی کو ختم کروا رہا ہے، اس کی وجہ سے شیطان اس کے اوپر آہستہ آہستہ حاوی ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر قبضہ جمانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کو مالک سمجھے، اللہ کو رازق سمجھے، شیطان کو موقع ہی نہ دے، بلکہ شیطان کی پناہ آپ مانگتے رہیں، اللہ سے پناہ مانگے یا اللہ کی پناہ مانگے، شیطان سے، مردود شیطان سے یہ پناہ مانگتے رہے، لیکن آپ اس کو برا بھلا نہ کہے، آپ اس کے خلاف گندی باتیں نہ استعمال کرے، کیونکہ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں بیان ہوئی ہے گالی کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، یہ 4 نشانیاں جس کے انسان کے اندر بھی ہو وہ انسان بالکل پکا منافق ہے، اور اگر کوئی ایک نشانی ہو ان میں سے تو وہ منافق کی ایک نشانی اس کے اندر ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 4 میں سے ایک وہ آدمی ہے اذا خاصم فجر، کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جب لڑائی کرتا ہے، منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی بکتا ہے، گندی گندی گالیاں بکتا ہے۔ تو آپ جب لڑائی تو کرنا ہی منع ہے، لیکن جب ایسی کوئی نوبت آ جائے تو آپ اللہ کے واسطے اپنی زبان سے گندی باتیں نہ نکالے، اپنی زبان سے گالی نہ نکالے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو آپ کے سامنے، چاہے وہ ایمان والا بھائی ہو یا پھر غیر ایمان والا ہو، غیر اسلام والا ہو، کسی کو بھی آپ برا بھلا نہ کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مذاہب کے معبودوں کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے، دوسرے دھرم کے لوگ جن کی پوجا کرتے، جن کی عبادت کرتے، ان کو برا بھلا کہنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر منع فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان لوگوں کو گالی مت دو یا پھر ان کے معبودوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے تمہاری دشمنی میں، وہ نہ جہالت میں، نہ سمجھی میں، انہیں معلوم نہیں ہے، وہ جہالت میں پھر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کو گالی دیں گے، تمہارے نبی کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اس لیے تم ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا مت کہو، ان کے معبودوں کو بھی گالی مت دو۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو انسان کے لیے کبھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے گندی بات نکالے، گالی نکالے، کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور انسان اگر کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جن کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے یہ، یعنی جس طرح سے چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، سور کھانا جس طرح سے حرام ہے اور کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے، اسی طرح سے اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنا، چاہے ان کے سامنے یا پھر ان کے پیچھے، ان کے جانے کے بعد دنیا سے یا پھر ان کے سامنے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو یہ کہہ کر برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ ماں اور باپ کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انہوں نے آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس دنیا کے اندر جنم دیا۔ اگر وہ چاہتے تو آپ کو بھی اس دنیا کے اندر پیدا نہ ہونے دیتے، آپ کو نقصان کر دیتے، لیکن ان کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، چاہے وہ پیدا کرنے کے بعد آپ کو پھینک دے، چاہے پیدا کرنے کے بعد آپ کو 1 ذرہ برابر بھی 1 روپے بھی نہ دے، پھر بھی اپنے ماں باپ کو آپ برا بھلا نہ کہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ ایمان والے کو جو گالی دینا، ایمان والے کو برا بھلا کہنا، یہ کس طرح ہے؟ اس کا گناہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی کو قتل کرے، کسی ایمان والے کو قتل کرے، کسی ایمان والے کو ناحق مارے، تو ایمان والے کو گالی کبھی مت دے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے بڑی سخت نفرت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے گندی بات نہیں نکالی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی منع فرمایا کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی زبان سے گندی بات نہ نکالے، بلکہ ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کی بات نکالے، اچھی بات نکالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو بولنا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو وہ خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، اچھی بات بولے، أَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر وہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، گندی بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اس لیے کہ یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری چیز جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت نفرت تھی، بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال اور زیادہ دولت
زیادہ دنوں تک جمع کرنے سے یا اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھنے سے، کنجوسی کر کے رکھنے سے، جمع کر کے رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی پیسے اپنے گھر کے اندر جمع کرنا یہ منع ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ، کہ تم اپنے وارثوں کو، تم اپنی نسل کو یا اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ یہ تکففون الناس، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، آپ اپنی اولاد کو، آپ اپنے گھر والوں کو کیا کریں، یوں ہی چھوڑ دے، آپ ان کو ساری دولت کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور اپنے گھر والے کو کچھ بھی نہ دے، اہل و عیال کے لیے کچھ بھی نہ دے، بلکہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ اپنے اولاد کے لیے بھی انتظام رکھیں، ہاں لیکن یہ وعید ان کے لیے ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع فرمایا ہے دولت جمع کرنے سے جو بالکل بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جو ہمیشہ اپنے مال کو جمع کر کر کے گن کر ایک ایک روپے کو رکھتے ہیں، جو گھر والوں پر بھی نعوذ باللہ خرچ نہیں کرتے، جو بخیلی اور کنجوسی کرتے ہیں حد سے زیادہ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وعید بیان فرمائی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آپ دنیا کی دولت کو بہت زیادہ لٹانے والے تھے، بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، اور جو بھی مال آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو انسان کے لیے منع وہ مال کا جمع کرنا ہے جو انسان بغیر صدقہ کے، بغیر زکوٰۃ کے انسان مال کو جمع کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم نے زکوٰۃ دے دیا ہے تو تمہارا جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ 7 زمینوں کے برابر تمہارا مال کیوں نہ ہے، وہ خزانہ نہیں ہے جو قیامت کے دن جس کو تپا کر تمہیں عذاب دیا جائے گا، یہ وہ خزانہ نہیں ہے۔ اگر تم نے زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ دینے کے بعد میں آپ چاہے جتنا بھی مال اپنے پاس میں اکٹھا کرے، جمع کرے، یہ آپ کے لیے غلط نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ حق ہے غریبوں کا، وہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات ہے، اللہ کے راستے میں خوب لٹانا، خوب خرچ کرنا، اس لیے کہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن آپ کو کام آنے والی ہے۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو دولت دے دی، اب دنیا میں جو پیسے ہیں یہ آپ کی دولت ہے، لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا دولت ہے؟ آخرت کے لیے آپ کے پاس میں کون سا مال ہے؟ آخرت کے لیے آپ کے پاس کہاں سے پیسہ آنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی اولاد تو قبر کے اندر پیسے رکھنے والی ہے نہیں، تو آخرت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آخرت کے لیے یہ جو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ کریں گے، خرچ کریں گے، یہی آپ کا آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مالداروں کے بارے میں جو اپنی دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الاکثرون هم المقلون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ بھکاری وہ ہوگا، سب سے بڑا بھکاری وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بات بہت ناپسند تھی کہ آپ دولت کو جمع کر کے رکھے یا پھر مال کو جمع کر کے رکھے اور اس کو خرچ نہ کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 992، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دعانی، کہ میرے دوست، میرے جگری دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فاجبتہ، تو میں آیا، فقال اترى احدا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ فنظرت ما علی من الشمس وانا اظن انه يبعثني في حاجۃ له، تو میں نے احد پہاڑ کو دیکھا اور سورج کو دیکھا، دن کافی وقت تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے پاس میں مجھے کسی کام سے بھیجنے والے ہیں۔ فقلت اراه، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يسرني ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا 3 دینار، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو، اس احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو، اور
میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں، یعنی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونا ہوگا تو میں اس کو ایک لمحے میں یا ایک جھٹکے میں ہی اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ صرف 3 دینار رکھ لوں گا اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے، اپنے گھر والوں کے خرچے کے لیے، باقی سب کو اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعاً ناپسند تھی کہ دولت کو جمع کر کے رکھے اپنے گھر کے اندر۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 851، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ میں نے مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی۔ فسلم ثم قام مسرعا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد تیزی سے آپ نکلے، تیزی سے کھڑے ہوئے، اور تخطى رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو چیرتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے گھر کے اندر۔ الی بعض حجر نسائی، اپنی کسی بیوی کے گھر کے اندر گئے۔ ففزع الناس من سرعته، تو لوگ بڑے گھبرا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں بیٹھا کرتے تھے آرام سے، سکون سے، سارے لوگ چلے جاتے، اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلا کرتے تھے۔ لیکن یہ پہلا دن تھا کہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گردنوں کو پھلانگ کر کسی بیوی کے گھر میں گئے، اپنی کسی بیوی کے گھر میں گئے، تو اس سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ فخرج علیہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر آئے، فرأى انہم عجبوا من سرعته، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو بڑا تعجب ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سے۔ فقال ذکرت شیئا من تبر عندنا، کہ میں نے ابھی ایک چیز یاد کی، مجھے یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی رکھی ہوئی ہے، یا ٹکڑا کہیں آپ، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو مجھے یہ یاد آ گیا۔ فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ میں اس کو اپنے پاس میں روکے رکھوں، اس کو اپنے گھر کے اندر جمع کر کے رکھوں۔ فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو میں نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ میں فوراً گیا، اس کو لے کر آیا، اور میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ بات ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھوڑی سی بھی دولت کو جمع کر کے رکھے، یا پھر تھوڑے سے بھی سونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جمع کر کے رکھے۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت زیادہ سختی سے کاربند تھے۔ اگر کوئی انسان اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہے وہ، لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بچا کر رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کئی حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک مہینے کا خرچہ اپنے گھر والوں کے لیے بچا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو انسان اگر اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ بچا کر رکھ رہا ہے تو یہ غلط چیز نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی دولت کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، اس کو گن گن کر رکھ رہا ہے، اور ذرہ برابر بھی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی انسان اپنی دولت کو جمع کر کے رکھے، اکٹھا کر کے رکھے، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو یہ دو چیزیں آج کے خطبے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ جس چیز سے نفرت تھی، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ناپسند کرتے تھے، وہ ہے گالی دینا، اور وہ بھی اپنی زبان سے گندی باتیں نکالنا، بری باتیں نکالنا، برے بھلے کہنا کسی کو بھی، چاہے جانور ہو، انسان ہو، غلام ہو، آزاد ہو، یا پھر کسی غیر مذہب کا آدمی ہو، کسی کو بھی برا بھلا کہنا اسلام نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت جمع کر کے رکھنے سے، یا پھر دولت کو اپنے گھر کے اندر بچا کر رکھنے سے بہت زیادہ نفرت تھی، بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔